فرماتے ہیں کہ اے میرے رب اپنے بندے کی نصرت فرما اور اپنے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کر۔ اے میرے رب میری دعا سن اور اسے قبول فرما۔ کب تک تجھ سے اور تیرے رسول سے تمسخر کیا جاتا رہے گا، اور کس وقت تک یہ لوگ تیری کتاب کو جھٹلاتے اور تیرے نبی کے حق میں بد کلامی کرتے رہیں گے۔ اے ازلی ابدی خدا، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تیرے حضور فریاد کرتا ہوں۔ فرمایا کہ آج میں اپنی جماعت کے لیے اور پھر قادیان کے لیے دعا کر رہا تھا تو یہ الہام ہوا کہ زندگی کے فیشن سے دور چاپ پڑے ہیں، فصاحکم تسیکا، بس پیس ڈال، بخوب پیس ڈالنا۔ فرمایا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اس پیس ڈالنے کو میری طرف کیوں منسوب کیا گیا ہے۔ اتنے میں میری نظر اس دعا پر پڑی جو 1 سال ہوا بیت الدعا پر لکھی ہوئی ہے، اور وہ دعا یہ ہے: یا رب فسمع دعائی و مزق آدائی کا و آدائی و انجز وعدہ کا وانصر عبدہ کا و ارنا ایام کا و شہر لنا حسامہ کا ولا تذر من الکافرین شریرا۔ اے میرے رب تو میری دعا سن اور اپنے دشمنوں اور میرے دشمنوں کو پیس ڈال، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور اپنے وعدے کو پورا فرما، اور اپنے بندے کی مدد فرما، اور ہمیں اپنے دن دکھا، اور ہمارے لیے اپنی تلوار سونت لے۔ اس دعا کو دیکھنے اور اس نام کے ہونے سے معلوم ہوا کہ میری دعا کا قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں خارق نشان دکھائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بھی الہامی دعا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، پاک ہے اللہ جو بہت عظیم ہے۔ اے اللہ رحمتیں بھیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ حضرت مسلم علیہ السلام کا ایک دعا تھی، اس کی سے استفادہ کرتے ہوئے میں اب یہ دعا آخر میں پیش کرتا ہوں کہ اے میرے مالک، میرے قادر، میرے پیارے، میرے مولا، میرے رہنما، اے زمین و آسمان کے خالق اور اس میں موجود ہر چیز پر تصرف رکھنے والے، اے خدا جس نے لاکھوں انبیاء اور کروڑوں رہنماؤں کو دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا، اے وہ علی و کبیر خدا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم الشان نبی دنیا میں مبعوث فرمایا، اے وہ رحمان خدا جس نے مسیح جیسا رہنما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کی امت کی رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا، اے نور کے پیدا کرنے والے اور ظلمت کے مٹانے والے، ہم تیرے عاجز بندے تجھ سے تیرے وعدوں کا واسطہ دے کر جو تو نے اپنے محبوب اور سب سے پیارے رسول اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں، نیز ان وعدوں کا واسطہ دے کر جو تو نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق و عاشق صادق سے کیے ہیں۔ تیرے حضور عاجزی سے جھکتے ہوئے یہ فریاد کرتے ہیں کہ ان وعدوں کو پورا ہونے کے عظیم الشان نشان ہمیں دکھا۔ ہم اس بات پر علی وجہ البصیرت یقین رکھتے ہیں کہ تو سچے وعدوں والا ہے، تو یقیناً اپنے وعدے پورے کرے گا، لیکن ہمیں یہ خوف بھی دامنگیر ہے کہ ہماری نالائکیوں اور ناسپاسیوں کی وجہ سے یہ وعدے پورے ہونے کا وقت آگے نہ چلا جائے۔ تیری رحمانیت اور تیری رحیمیت کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ عرض کرتے ہیں، ہمارے عملوں سے چشم پوشی فرماتے ہوئے ہمارے گناہوں اور ظلموں کے باوجود ہمیں اپنے انعاموں اور احسانوں سے اس طرح نوازتا چلا جا جس طرح تو نے ہمیشہ سے ہم سے سلوک رکھا ہے، باوجود اس کے کہ ہم نے اپنا حق اس طرح ادا نہ کیا جو حق ادا کرنے کا حق ہے، مگر تو ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہم پر برساتا رہا اور ہمارے ایمانوں کو مضبوط تر کرتا رہا۔ میں آج پھر عاجزانہ طور پر تیرے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ اے رحمان خدا، اے وہاب خدا، اے ستار العیوب خدا، اے غفور الرحیم خدا، اپنی رحمانیت اور وہابیت کے دروازے کبھی ہم پر بند نہ کرنا، ہمارے عیبوں اور ہماری کمزوریوں سے ہمیشہ پردہ پوشی فرمانا، ہم پر بخشش اور رحم کی نظر رکھنا، اور جس سلوک سے ہمیں اب تک نوازتا رہا ہے اس کو کبھی بند نہ کرنا۔ ہم تو اسے ہر اس خیر کے طالب ہیں جو تو نے کسی کے لیے بھی مقدر کی ہے، بلکہ ہر وہ خیر جس کا تو مالک ہے محض اور محض اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے میرے خدا، میں تیری تمام صفات کا واسطہ دے کر تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ ان کی خیر سے ہمیں متمتع فرما۔ اے ہمارے پیارے خدا، ہم نہایت درد دل کے ساتھ اور سچی تڑپ کے ساتھ تیرے حضور جھکتے ہوئے عرض کرتے ہیں
کہ ہماری دعاؤں کو رحم فرماتے ہوئے اپنے وعدے کے مطابق کہ ادعونی استجب لکم، ہماری دعاؤں کو سن، ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو تیری عبادت سے بیدار ہیں بعد المشرقین پیدا کر دے، ہمیں اپنے خالص عبد رحمان بنا دے، ہمارے سینے اپنی محبت میں سرشار کر دے، ہمارے اعمال و اقوال عمدہ اور صاف کر دے جو تیرے چہرے اور تیرے حکم پر قربان ہونے والے ہوں، ہم تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرے حکم کے مطابق درود بھیجنے والے بن جائیں، تیرے مسیح موعود کو جن کو تو نے اس زمانے میں اپنے وعدے کے مطابق بھیجا ہے آپ کے ساتھ کامل اطاعت کا نمونہ دکھانے والے بن جائیں، آپ کو حکم اور عدل مانتے ہوئے آپ کے ہر حکم پر لبیک کہنے والے ہوں۔ اے خدا، ہم پھر عرض کرتے ہیں کہ ہمارے سینے اپنی محبت اور اپنے پیاروں کی محبت سے بھر دے، ہماری کمزوریوں کو دور فرما دے، شیطان کے تسلط سے ہمیں ہمیشہ بچا، ہم وہ قوم بن جائیں جو تیرے پیار کو ہمیشہ جذب کرنے والے ہیں، ہمیں تمام ابتلاؤں اور دکھوں سے بچا اور تمام مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے ہمارے خدا، یہ ہماری عاجزانہ دعا ہے کہ دنیا کے سینے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے قبول کرنے کے لیے کھول دے اور تمام مسلمانوں کو امت واحدہ بنا دے، تمام فتنے اور فساد جنہوں نے مسلمانوں کو گھیرا ہوا ہے ان سے مسلمانوں کو نکال، ان کی آنکھیں کھول تاکہ وہ تیرے مسیح موعود اور مہدی موعود کو پہچان لیں۔ اے اللہ، دنیا کو عقل دے کہ وہ زمانے کے امام کو پہچان کر آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائیں، آمین یا رب العالمین۔ آج پھر ایک افسوسناک خبر ہے۔ مکرم نصیر احمد بٹ صاحب جو مکرم اللہ رکھا بٹ صاحب کے بیٹے تھے، فیصل آباد میں رہتے تھے، ان کو کل 8 ستمبر کو پرسوں شہید کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے دادا نصیر احمد بٹ صاحب کے دادا غلام محمد صاحب قادیان کے قریب موضع ڈلا کے رہنے والے تھے، اور آپ کے خاندان میں آپ کے دادا کے ذریعے سے احمدیت آئی تھی۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے دور میں بیعت کی ساتھ ملی تھی ان کو۔ نصیر صاحب کی تعلیم تھوڑی تھی، اپنا دکان تھی، پھل کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ 8 ستمبر کو 11:30 بجے دن کے قریب اپنی دکان پہ بیٹھے تھے اور ایک موٹر سائیکل سوار آیا اور اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور اس نے پستول نکال کر اپنے فائر کیے 2-3 فٹ کے فاصلے سے۔ 5 گولیاں فائر کیں، 4 گولیاں شہید کے سینے میں لگیں اور 1 گولی چہرے پر لگی، جس سے موقع پہ شہید ہو گئے۔ اس وقت دکان پر ان کا ملازم بھی موجود تھا اور بہت سارے گاہک بھی موجود تھے، بڑی دکان تھی اور جگہ بھی ایسی ہے کہ جہاں کافی رش ہوتا ہے بازار میں، لیکن ملزم بڑی آسانی سے وہاں سے فائر کرنے کے بعد چلا گیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 51 سال تھی، نہایت مخلص اور ایماندار، نظام خلافت سے عشق رکھنے والے تھے، غیر معمولی مربیان سے بھی غیر معمولی تعلق کا اظہار کرتے تھے۔ خطبے کے بارے میں ان کی اہلیہ نے لکھا ہے کہ کبھی خطبہ اگر نہیں سن سکتے تھے، براہ راست مس ہو جاتا تھا تو آ کے پھر پوچھتے تھے کیا خطبہ آیا، اور اس کے پھر خاص پوائنٹ یاد رکھا کرتے تھے۔ اپنے حلقے میں بڑے مشہور تھے، کاروباری حلقے میں بھی اور محلے میں بھی، اور بڑے پسند کیے جاتے تھے، ہر دل عزیز تھے، بڑے صلح جو تھے، اپنے خیر و سب کا خیال رکھتے تھے، صابر شاکر انسان تھے۔ ان کے جنازے پر وہاں کاروباری حضرات جو ہیں ان کی بھی کثیر تعداد شامل ہوئی، غیروں کی، غیر از جماعت کی۔ اسی طرح ان کے بہت سارے گاہک جو تھے، مستقل گاہک، وہ بھی شامل ہوئے ان کے جنازے میں۔ خاص صفت ان کی مہمان نوازی کی تھی، بڑے شوق سے مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ بھی لجنہ کی صدر رہی ہیں۔ مرحوم کے والدین، بوڑھے والدین زندہ ہیں اور
5 بھائی اور 4 بہنوں کے علاوہ اہلیہ اور ایک بیٹا ہے 23 سال عمر ہے. عائشہ نذیر بیٹی ہیں 18 سال کی، اور ایک سجیلہ نذیر ہے 11 سال بچی. اللہ تعالیٰ ان لواحقین ان کے پیچھے لواحقین کو، عزیزوں کو، پیاروں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور شہید مرحوم کے درجات بلند کرتا چلا جائے. ابھی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ غائب ادا کروں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.